أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. اللہ کی رحمت کی طرف جو لپکتا ہے تو اللہ کی رحمت اسے دوڑ کر پکڑ لیتی ہے۔ ایک طرف آدمی یہ کہتا ہے کہ ہمیں اللہ سے یہ چاہیے، یہ چاہیے، یہ چاہیے، اور جہاں اللہ کی رحمت ملتی ہے وہاں آدمی بے پرواہ ہو جاتا ہے۔ بعض مرتبہ اچھا پرانا آدمی بھی اس چیز سے محروم ہو جاتا ہے۔ کوئی آدمی معذور ہے کہ جو اس سے چلنا مشکل ہے وہ الگ چیز ہے، لیکن اپنے آپ کو کیوں دین سے دور کر رہے ہیں؟ اللہ کی رحمت سے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ آگے بڑھو۔ جو بڑھتا ہے اللہ اسے آگے بڑھاتا ہے۔ ابھی میری دائیں طرف بہت بڑا مجمع ہے پیچھے، اور اچھے خاصے ماشاءاللہ دیندار نظر آنے والے، سکتا بڑا باتیں کر رہا ہے، اسے پتہ ہی نہیں کہ کس سے کہا جا رہا ہے۔ سنت کے عمل میں بڑی برکتیں ہیں، بڑی برکتیں ہیں۔ برکت سنت کے علاوہ کہیں نہیں ملتی، اور انسان کیونکہ محتاج ہے اس لیے اس کو طلب کرنا پڑے گا۔ اللہ رب ہے، وہ کریم ہے، لیکن کسے دے گا؟ مانگنے والے کو دے گا۔ اس لیے میرے دوستوں اس طرف جو مجمع ہے، جو ساتھی دور بیٹھے ہیں وہ خود اپنے طور پر دیکھتے ہیں کہ میں کہاں بیٹھا ہوں۔ اچھا، اس انسان کا بھی عجیب حال ہے، بیوی بچے چھوڑے، گھر چھوڑا، دکان چھوڑی، کار چھوڑی، گھر پہ ساری چیزیں چھوڑی، اگر چھوٹی سی بیگ لے کر آیا ہے اس کے بعد بیٹھا۔ اور دوسری بات ہم آپ سے بار بار یہ عرض کرتے ہیں کہ اپنے ساتھ بچوں کو نہ لاؤ، اس لیے کہ بچے کے لانے میں مسئلہ یہ ہے کہ وہ بچہ پتہ نہیں بیٹھے گا بھی نہیں، بیٹھنے دے گا بھی نہیں، اور آپ کے لیے نہیں اور ساتھیوں کے لیے بھی وہ حرج کا باعث بنتا ہے۔ جسے شیطان آہستہ سے اس کی ماں سے کہہ دیتا ہے کہ اس کو کر دیتے، اس کے اندر میں محبت تھوڑی چمکا دیتا ہے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا وأولانا محمدا عبده ورسوله، وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قابل احترام بزرگوں، پیارے بھائی اور دوستوں، اللہ جل جلالہ من والوں نے اپنی قدرت سے اس پورے عالم کے نظام کو بنایا. جو کچھ نظر آتا ہے وہ سب تن تنہا ایک اللہ نے بنایا. زمین اور زمین کے اندر میں جو کچھ ہے، آسمان اور آسمانوں سے اوپر جو کچھ ہے، اور زمین اور آسمان کے درمیان میں جو کچھ ہے، پہاڑوں میں جو کچھ ہے، وہ ساری چیزوں کو اللہ نے اپنی قدرت سے بنایا. اس کے بنانے میں حق تعالیٰ شانہ کو نہ کوئی پریشانی ہوئی اور نہ کسی سے مشورے کی ضرورت پیش آئی. اور حق تعالیٰ شانہ نے ان تمام چیزوں کو بنایا اور بنانے کے بعد ان تمام چیزوں پر اللہ کا کنٹرول ہے. ہر چیز پر اللہ کا کنٹرول ہے. یہ نہیں ہے بہت سی چیزیں دنیا میں ایسی ہے کہ دنیا کے انسان بناتے ہیں اور بنانے کے بعد میں وہ چیز ان کے کنٹرول سے باہر ہوتی ہے. کوئی ہتھیار بنایا، وہی ہتھیار دشمن کے ہاتھ میں آیا، بنانے والا ہی اس سے ختم ہوتا ہے. گاڑی بنائی، گاڑی بنا کر کے کمپنی نے اس کو بیچ دیا، بیچنے کے بعد میں اس کے کنٹرول سے باہر. اب تعالیٰ شانہ نے اس پورے عالم کے نظام کو بنایا ہے تو پورے عالم کا نظام اللہ کے کنٹرول میں. ذرہ برابر یہ اپنی جگہ سے اللہ کی مرضی کے بغیر ہل نہیں. ایک پتا درخت سے اللہ کی مرضی کے بغیر گر نہیں سکتا. بارش کا ایک قطرہ اللہ کے علم اور اللہ کی مرضی کے بغیر گر نہیں سکتا. دنیا میں جتنے انسان ہیں یہ سارے انسان اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے. جو چاہے جتنا بھی پلان بنائے لیکن ہوگا وہی جو اللہ چاہتا. اس کی سوچ نہیں چلتی، اس کا پلان نہیں چلتا. اللہ چاہیں گے تو یہ اس کے اپنے ارادے میں پار اترے گا اور اللہ نہیں چاہیں گے تو اس سے کچھ نہیں. یہ اللہ نے پورا نظام بنایا ہے اور پورا زمانہ اللہ جل شانہ نے اپنے قدرت سے بنایا ہے. اس پورے زمانے میں سارے زمانے اللہ کے سارے. ساری دنیا بننے سے پہلے دنیا میں کیا تھا اور وہ اللہ جانتا. سارا نظام ختم ہو جائے گا، کیا ہوگا وہ اللہ جانتا. سب کچھ اللہ کے علم ہے. ایک ایک چیز اللہ کے علم ہوگا. اللہ کا علم بہت بڑا، بہت بڑا. انسان کے اندر کے خیالات کیا ہے؟ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. آنکھ اٹھتی ہے امانت سے یا خیانت سے وہ اللہ جانتا ہے. سینے کے اندر کے وہ وساوس جسے کوئی نہیں جانتا وہ اللہ جانتا. اللہ جل جلالہ والوں نے سارے زمانے ان کے سامنے. اب اس عالم کو اللہ نے پیدا کیا ہے اور کیوں پیدا کیا؟ کیا مقصد ہے؟ اس کی بنیاد کیا ہے؟ اللہ نے بنایا ہے اور بنانے کے بعد میں حق تعالیٰ شانہ نے ایک بات کہی ہے. یہ ساری چیزیں میں نے جو کچھ بنایا ہے، سمندر ہے، مچھلیاں ہے، بھینس ہے، اونٹ ہے، گھوڑا ہے، جو کچھ میں نے دنیا میں بنایا ہے، زمین کے اندر میں جو چیزیں میں نے رکھی ہے،
پہاڑوں کی غاروں میں جو چیزیں میں نے رکھی ہے، جو کچھ دنیا میں ہے، اے انسان میں نے اسے تیرے لیے بنایا، اور ان ساری چیزوں کو مسخر کر کے میں نے تیرے حوالے کر دیا۔ اب بڑے سے بڑا جانور اے انسان تیرے قابو میں، بڑی سے بڑی چیز تیرے قابو میں، بڑے بڑے پہاڑ جس دن تو ارادہ کرے گا تو اس میں راستے تو بنے گا، سمندروں کے اندر میں تو راستے بنائے گا۔ یہ ساری چیزیں میں نے تیرے لیے بنائی، مسخر کیا۔ ان کا کام بس ایک ہی ہے، اس انسان کے کام آنا۔ اب آپ رات اور دن دیکھیے کیا کیا ہوگا۔ اس زمین میں 5,000 فٹ بورنگ کیا جا رہا ہے کہ زمین کسی دن ہڑتال نہیں کر رہی، ایجیٹیشن نہیں کر رہی۔ آپ کیا کر رہے ہو بھائی؟ 100 مالے کی بلڈنگیں بنا رہا ہوں، زمین کسی دن احتجاج نہیں کرتی، کیا میرے پر کیا بوجھ ڈال رہے ہیں؟ ہواؤں کو چیر کر کے پانی کو جہاز دنیا میں پھر رہے ہیں، اور پھر بڑے بڑے جہاز ہوائی جہاز بنتے چلے جا رہے ہیں، رفتاریں ان کی بڑھتی چلی جا رہی ہے، لیکن فضا کسی دن شکایت نہیں کرتی۔ اے انسان میں نے تیرے لیے، اور ساری مخلوقات کی جو ضرورتیں ہیں وہ میں پورا کروں گا۔ جانور تیرے لیے بنایا ہے، لیکن جانور کو میں کھلاؤں گا، جانور کو میں کھلاؤں گا، جانور کی سانس کو میں بحال کروں گا، جانور کو اس کی ماں کے پیٹ میں اس کا بنانا اور پھر اس کو بنا کر کے دنیا میں لانا، یہ میں کروں گا، اور کام یہ تیرا ہے۔ جو سواری کے جانور ہے اس پر تو سواری کرے گا، جو کھانے کے جانور ہے اس پر تو کھائے گا۔ جو جو جانور جس کام کے لیے میں نے بنایا ہے، چاہے تیری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، یہ سب کچھ میں نے تیرے لیے بنایا، اور ہر ایک اپنے اپنے کام پر لگاؤں۔ لیکن اے انسان، تجھے میں نے احسن تقویم میں بنایا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے تجھے بہت اچھی صورت میں بنایا۔ تیرے پورے بدن کی ڈیزائن ایسی ہے کہ تو سوچ نہیں سکتا کہ ناک یہاں کی بجائے کہیں اور ہوتا تو اچھا ہے۔ جہاں ہونا چاہیے وہی میں نے اس ناک کو فٹ کیا، جہاں ہونی چاہیے آنکھیں وہی میں نے فٹ کی، تو اور کوئی جگہ نہیں بتا سکتا کہ اس آنکھ کو کھلا جگہ فٹ کرتے تو اچھا۔ زبان اور تیرا منہ جہاں ہونا چاہیے وہی میں نے فٹ کیا۔ ایک بند کوٹھری میں تین اندھیروں میں نے تجھے بنایا، تیری ماں نے نہیں بنایا، تیرے باپ نے نہیں بنایا۔ تیری ماں اور تیرے باپ کو تو بیچاروں کو کچھ پتا ہی نہیں تھا، وہ تو ایک کھیل تھا جسے کھیل کر فارغ ہو گئے۔ میں نے اپنی قدرت کو چلایا، اور ہر عزم کو میں نے تیرے رکھو۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بہترین صورت کے اندر میں نے تجھے پیدا کیا۔ تجھے دنیا میں ماں کے پیٹ سے دنیا کے پیٹ میں لایا ہوں، اور کوئی نہیں لایا۔ اور تو زندہ دنیا میں آیا ہے۔ دنیا میں آنے کے بعد تیرے پاس زبان نہیں تھی کہ تو بول سکے، تیرے پاس میں دانت نہیں تھے کہ تو کاٹ سکے، تیرے پاس ہاتھ نہیں تھے کہ جو کسی چیز کو تو پکڑ سکے، تو بہت کمزور تھا۔ لیکن میں نے، کیونکہ تو معصوم تھا، اس لیے میں نے تیرے لیے دودھ کا انتظام کیا، کھانے کا انتظام، تیری محبت میں نے تیرے ماں باپ پر ڈالی تھی،
اگر میں تیری محبت کو تیرے ماں باپ میں نہ ڈالتا تو بھوکا پڑا رہتا، گندگی میں پڑا رہتا، پیشاب میں پڑا رہتا، لیکن اس ماں میں وہ محبت ڈالے گی جس ماں کی محبت کی وجہ سے۔ بھائی ذرا بیچ میں ایک بات پوچھ لوں، یہ سامنے کس چیز کی لائٹ میرے پر آ رہی ہے؟ کون ہے نادان؟ یہاں حرام کرنے آئے ہو؟ شرم نہیں آتی؟ دینی ماحول میں یہ فوٹو کا لینا حرام ہے۔ اس انسان کو حق تعالیٰ شانہ نے بنایا ہے اور اس کی تربیت اور اس کے پورے نظام کو اللہ چلاتا ہے۔ حق تعالیٰ شانوں سے انسان سے کہا کہ دیکھ میں نے تجھے بنایا، دنیا کو تیرے لیے مسخر کر دیا اور تجھے اکرام دیا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم۔ دنیا کا پورا نظام جو ہے وہ تیرے پر ہے۔ دنیا میں سکھ آئے گا تو تیری وجہ سے، دنیا میں اطمینان ہوگا تو تیری وجہ سے ہوگا، دنیا میں اگر وقت پر بارش آئے گی تو انسان تیری وجہ سے ہے، اور دنیا میں اگر فساد ہوگا تو انسان تیری وجہ سے۔ اور اس فساد میں کتنے جانور مریں گے، دنیا میں زلزلہ آئے گا تو تیری وجہ سے ہے، سیلاب آئیں گے تو تیری وجہ سے ہے۔ میں نے ایک تیرے کو چنا، ایک تیرے کو چنا، اور میں نے تجھے اس دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا۔ صاف حق تعالیٰ شان فرمایا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ جس نے موت و حیات کو پیدا کی، نتیجہ کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ ہم تجھے آزمانا چاہتے ہیں کہ تیرے اعمال کس چیز کے تابع ہیں۔ اس لیے دنیا میں میں نے بھیجا ہے، سب کچھ میں کروں گا، سب کچھ میں کروں گا، تیری ساری ضرورتیں جو ہے وہ ضرورتوں کا انتظام میں نے کر دیا ہے، لکھ دیا ہے، تیرے ہاتھ تجھ سے کچھ نہیں ہوگا۔ تو کیا کھائے گا، تو کیا پیے گا، تو کہاں رہے گا، تو کس سے شادی کرے گا، تیرے کتنے بچے ہوں گے، تیرا مکان کیسا ہوگا، جتنی چیزیں تیری حیات سے تعلق رکھتی ہے وہ تمام چیزیں میں پہلے سے طے کر چکا ہوں۔ وہی ہوگا جو میں کروں، اور میں نے ہر چیز میں تیری حفاظت کا اور ہر چیز کا انتظام کیا۔ تو آزمائش تیری دنیا میں یہ ہے، کروں گا میں اور نظر کہیں نہیں آؤں، یہ تیرا امتحان ہے۔ بھوک میں دور کروں گا، کھانا میں تجھے پہنچاؤں گا، پانی میں تجھے پہنچاؤں گا، پانی تجھ تک میری طرف سے آئے گا، سب کچھ میں کروں گا۔ تو دانہ ڈال کر فارغ ہو جائے گا، زمین میں اسے سڑنا چاہیے، لیکن اسی دانے سے میں پودا نکالوں گا اور اس سے میں اناج بناؤں گا، سب میں کروں گا۔ تو برائے نام پانی دے گا اور کچھ نہیں کرے گا، میں کروں گا۔ ہر چیز میں میری طرف سے میں سب، نظر تجھے نہیں آئے گا۔ یہ پانی میں اور آپ پیتے ہیں، اب خالی انسان اتنا کرتا ہے کہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے کنواں کھودا، میں نے بورنگ کی، لیکن پانی آیا کہاں سے؟ دنیا میں تو کہیں ایک بوند پانی کا نظام نہیں۔ خالی اس پانی کے نظام کو آپ سوچیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ پانی کہاں سے کیسے آ رہا ہے۔ اور تعالیٰ شانوں نے سمندر بنایا پوری دنیا میں، ان سمندروں کے پانی کو کھارا بنایا،
کھارا اس لیے کہ اگر میٹھا ہوتا تو اس میں تو سڑ جاتا، خراب ہو جاتا۔ اس میں کئی جانور ہیں۔ تعالیٰ شاہ نے پورے سمندر کے پانی کو یا تو کڑوا یا کھارا، اور اس کے علاوہ دنیا میں پانی کا کوئی نظام نہیں۔ حق تعالیٰ شاہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سمندروں کے اندر میں بادلوں کے ذریعے سے پانی کو کھنچوایا، اس کھارے پانی کو میں نے کھنچوایا، فلٹر ہوا، اور اس کے اندر میں فرمایا کہ میں نے اس پانی کو میٹھا کیا، اور اس پانی کو پھر ان بادلوں کو میں نے دنیا میں پھیلایا جہاں ضرورت تھی، کسی کے ہاتھ میں نہیں دیا۔ پھر اس سے بارش برسوائی، جس کے ذریعے سے تیرے پانی کا اور تیرے کھانے، تیرے کھیتی کا انتظام ہوا۔ اس پانی کے ذریعے سے اس سے میں نے پہاڑوں پر برسایا، اور ان پہاڑوں پر برسا کر کے اسے برف بنا دیا، اور پوری دنیا میں یہ نظام جو اوپر سے میں نے چلایا تھا وہاں سے پہنچتے پہنچتے زمینوں کی تہ میں یہ پانی آیا۔ اور پھر اس پانی کو تیرے لیے میں نے آسان کر دیا حاصل کرنا، دیہاتی ہو، گاؤں والا ہو، جنگلی آدمی ہو، کنواں کھود پانی نکالو۔ جنگل میں رہنے والوں کو سکھانا نہیں پڑتا، کنواں کھودو پانی نکالو، اور آگے بڑھے تو صاحب بورنگ کرو پانی نکالو۔ اور اس پانی کو انسان کی بنیادی ضرورتوں میں سے بنایا، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہر زندہ چیز میں نے پانی کی ضرورت ہے۔ اس پانی کے نظام کو اس طریقے سے اللہ نے ہر جگہ تمام بر اعظموں میں، تمام بڑے بڑے شہروں میں، تمام چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں، تمام جنگلات میں پانی زمین میں کہیں نہیں ہوتا، وہ اللہ بھیجتے ہیں۔ انسان اپنی ضرورتیں پوری کرتے ہیں اور باقی اللہ اسے پانی کو زمین میں اتارتا ہے، اور پھر اسے لوگ جو ہے یہ کنویں وغیرہ سے نکالتے ہیں۔ اور خالی انسان سے کیا کروایا؟ وہ بیچارہ یہ سمجھتا میرا کنواں ہے، میں نے پانی نکالا ہے۔ اتنا کام ہے اس کا زمین میں سے باہر نکالا، لیکن سمندروں میں سے اٹھوایا، بادلوں میں پہنچایا، اور بادلوں سے ہر جگہ بھجوایا، اور بھجوا کر کے اسے برسوایا، اور برسوا کر کے اس کو ذخیرہ کروایا، کہیں برف کی شکل میں اور کہیں زمینوں کے اندر۔ اس انداز سے اللہ نے پورے نظام کو، اے انسان تیری ہر چیز میں کروں گا، نظر نہیں آتا۔ دنیا میں جب تک تو رہے گا تیرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوگا، سب کچھ میں کروں گا، لیکن تجھے نظر یہ آئے گا کہ میں نے کنواں کھودا اور پانی نکلا، میں نے کھیتی بوئی اور اناج ہوا، میں نے شادی کی اور اولاد ہوئی، سب نظر آئے، میں نے دوائی لی اور تندرستی ملی۔ آزمائش میں تجھے وہاں پر، اور دنیا میں جتنی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کی میں نے خاصیتیں رکھی ہیں، یہ خاصیت دنیا کا آدمی بدل نہیں سکے۔ جس چیز میں نے جو خاصیت رکھی ہے وہ خاصیت ظاہر ہوگی۔ نمک میں کھاراپن ہے، شکر میں مٹھاس ہے، لیموں میں کھٹاس ہے، آگ جلاتی ہے، برف ہاتھ ٹھنڈا کرتی ہے۔ یہ لیمو کھٹا جو ہے وہ کتنے سال سے ہے بھائی؟ بولو،
100 سال سے بولو بھائی، کروڑوں سال 200 300 400 500، پھر آخر میں کیا؟ جب اللہ نے جب سے اس لیمو کو پیدا کیا ہے اس کے اندر میں کھٹاس ہے۔ اب جو بھی اسے منہ میں ڈالے گا اس کا منہ کھٹا ہے، جس چیز میں ڈالے گا وہ چیز کھٹی ہے۔ یہ خاصیت اس میں اللہ نے ڈالی۔ اگر ہزاروں کے مجمع میں آدمی لیمو کو لے کر منہ میں ڈالے گا تو بولو منہ کھٹا ہو، 5-10 کے بیچ میں ڈالے گا تو منہ کھٹا ہو، تنہائی میں اپنے کمرے میں بیٹھ کے ڈالے گا تو منہ کھٹا ہو، بیڈ روم میں چھپ کر جا کر لائٹیں ساری بند کر کے اگر منہ میں لیمو کو ڈالے گا تو منہ کھٹا ہے۔ یہی حال شکر کا ہے، یہی حال نمک کا ہے، یہی حال آگ کا ہے۔ حق تعالیٰ شانہ جس دن چاہیں گے تو اپنی قدرت کو دکھا کر کے اس کی خاصیت کو بدلیں گے۔ اللہ کی قدرت سے باہر نہیں ہے اس کی خاصیت کو بدلنا، لیکن بدلتی نہیں ہے۔ آگ کی خاصیت جلانا ہے، ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ نے آگ کو ٹھنڈا کیا۔ کہ ہر ایک کہے کہ میرے لیے آگ ٹھنڈی ہو جائے، نہیں، اللہ کا نظام۔ سمندر ساری دنیا کو ڈبوتی ہے، حق تعالیٰ شانوں کا حکم آیا تو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو پار کر دیا، اور فرعون پوری طاقت کے باوجود ڈوبا۔ خاصیت جیسے اس انسان کو سمجھایا کہ اب یہ ہے کہ دنیا کی کسی چیز، ہر چیز کی خاصیت میں نے بنائی ہے، وہ بدل نہیں سکتی، لیکن اب تم سمجھ کہ دنیا میں نے تیری کامیابی اور ناکامی، تیری عزت اور تیری ذلت، تیرا سکون اور تیری پریشانی، جس چیز کو تو عزت سمجھتا ہے وہ، اور جس چیز کو جو ذلت سمجھتا ہے وہ میں نے نہ مال میں رکھی ہے، کہیں نہیں رکھی، میں باہر کہیں نہیں۔ اس کے لیے میں نے یہ جو تجھے 4 فٹ 5 فٹ 6 فٹ 8 فٹ کا جو بدن دیا ہے، اس بدن میں سے تیری عزت بھی نکلے گی، تیری ذلت بھی، اور کہیں نہیں۔ عزت اسی سے نکلے گی، باہر نہیں ہے، ذلت اسی سے نکلے گی۔ صاحب کیسے؟ کہ میں نے تجھے جو اعضاء دیے ہیں، ہر عزم کے ساتھ میں نے خاصیت لگا دی ہے، اس عزم کو ایسے استعمال کرے گا تو اس سے یہ ملے گا، اور اس کو ایسے استعمال کرے گا تو اس سے یہ ہوگا۔ زبان میں نے دی ہے، تیرے ماں باپ نے نہیں دی۔ اس زبان کے اندر میں بولنے کی طاقت میں نے دی ہے۔ گونگا آدمی جو ہوتا ہے، کیا اس کی زبان نہیں ہوتی؟ لیکن بولنے کی طاقت کرنی ہے۔ زبان بھی میں نے دی ہے، اس زبان میں بولنے کی طاقت بھی میں نے دی ہے۔ کان میں نے دیے ہیں، اور اس کان میں سننے کی طاقت بھی میں نے دی ہے۔ آنکھ میں نے دی ہے، اور اس آنکھ کے اندر میں دیکھنے کی طاقت بھی میں نے دی۔ یہ اعضاء میں نے تجھے دی ہے۔ اب تیرے لیے انہی اعضاء میں سے عزت و ذلت نکلنے کا نظام ہے، باہر سے نہیں۔ باہر سے آتی تو دنیا میں بادشاہ کتنے ذلیل ہو گئے، کتنے مال والے برباد ہو گئے، کتنے ڈاکٹر بڑی بڑی بیماریوں میں مر کر دنیا سے جا رہے ہیں۔ جو کینسر کے معالج ہے، جو ہارٹ کے معالج ہے، جو پتہ نہیں کن کن بیماریوں کے معالج ہے، دنیا کے 500 1000 نہیں، لاکھوں انسانوں کو ان کے ذریعے سے تندرستی تک یہ پہنچتے ہیں۔ وہی ڈاکٹر اسی بیماری میں مر، اگر شفا اس کے ہاتھ میں ہوتی تو اللہ دکھا رہا۔
سارا نظام میں نے اب اس انسان کو حق تعالیٰ شان و بس اب اس انسان کو حق تعالیٰ شان ہونے اس دنیا میں چند روز کا زندگی دی. اب جب آیا اس سے پوچھا نہیں گیا کہ تجھے دنیا میں جانا ہی یا نہیں جانا. ہم میں سے کسی کو نہیں پوچھا. اس نے جب چاہا ہمیں دنیا میں بھیج دیا. کس گھر میں پیدا ہونا ہے یہ ہم سے نہیں پوچھا. مالدار کے گھر میں، غریب کے گھر میں، ڈاکٹر کے گھر میں، کہاں پیدا ہونا ہم سے نہیں پوچھا. کون سی زبان والوں کے یہاں پیدا ہونا ہے، عربی والوں کے یہاں، انگلش والوں کے یہاں، اردو والوں کے یہاں. پانی دے. جس کو جہاں مناسب سمجھا پیدا کر دیا. اس لیے کہ یہ چیزیں وہ ہے جس کا تعلق کامیابی اور ناکامی کی یہاں سے اللہ کی یاد نہیں. حق تعالیٰ شانہ نے اب اس دنیا میں انسان کامیابی حاصل کرے اس کے لیے سب سے پہلی بنیاد یہ ہے کہ اللہ کی مرضی کے مطابق کام کرے گا. ہاں صحیح دیکھے گی رحمت آئے گی، غلط دیکھے گی لعنت آئے گی. ایسے یہ پورے اعضاء ہیں. ان پورے اعضاء کو آدمی نے صحیح کر دیا. دین بہت آسان ہے، بہت آسان ہے. کچھ باہر نہیں جانا، باہر کچھ نہیں کرنا. یہ باڈی جو ہے اس باڈی سے نکلنے والے اعمال صحیح ہے. کیا صحیح غلط کیا ہے؟ میں کہوں وہ صحیح نہیں، آدمی سمجھے کہ میں وہ صحیح. تو انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا اور انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے سے حق تعالیٰ شان ہونے انسانوں کو بتایا کہ میری مرضی کیا ہے. اتبع ما اوحی الیک. نبی کو بھیجا اور نبی سے کہا کہ میں جو وحی بھیجوں اس کی اتباع تم کرو. نبی سے کہا آپ اتباع کرو اس کی. نبی آزاد نہیں ہوتے، نبی اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں فرماتے. سنا انبیاء کرام علیہ السلام وحی کے تابع ہوتے ہیں. اللہ جو وحی بھیجتا ہے اتبع ما اوحی الیک، میں جو وحی بھیجوں اس پر چلو. اور لوگوں سے کہا کہ تم اللہ کے نبی کے اتباع کرو. انہوں نے جہاں بولنے کو کہا وہاں بولو، جہاں دیکھنے کو کہا وہاں دیکھو، جہاں ہاتھ اٹھانے کو کہا وہاں اٹھاؤ، جہاں پاؤں اٹھانے کو کہا وہاں اٹھاؤ. بس اللہ یہ چاہتے اپنے بندوں سے، اور کوئی لمبا مسئلہ نہیں. کہ تم نے یہ کیا تو پھر زمینوں کو میں تمہارے تابع کر دوں گا، آسمانوں کو میں تمہارے تابع کر دوں گا. تمہاری ایک ایک دعا پر آپ رکی ہوئی بارشیں اترے گی. اور تمہاری ایک دعا پر برستی بارشیں رکے گی. تمہاری ایک ٹھوکر پر زمین پر زلزلہ آیا ہوگا تو وہ رکے گا. صرف کیا
اتبع ما اوحی الیک، میں نے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا ہے تم نبی کی اتباع کرو۔ اسی میں سے تمہاری روزی کا انتظام ہوگا، اسی میں سے میں تمہارے لیے سکون کا انتظام کروں گا، ساری چیزیں کروں گا۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ ایمان والے، بستی والے ایمان لائے اور تقوی زندگی میں ہو، زمین و آسمان کی برکتوں کے دروازے میں کھول دیں۔ روزی کا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو آدمی کی زندگی میں تقوی ہوگا وہ کتنی بھی بندھنوں میں آ گیا ہوگا، حالات میں جکڑ گیا ہوگا، میں اس سے نکلنے کا اس کا انتظام کروں گا اور اس کو ایسی جگہ سے روزی دوں گا جہاں اس کا گمان بھی نہیں۔ یہ نہیں کہا دکان میں فلاں، ایمان اور تقوی۔ یہ حق تعالیٰ شان نے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا، اور سب کے آخر میں میرے اور آپ کے آقا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو لے کر آئے۔ بس انسانوں سے یہ کہا، یہ دنیا کی زندگی تیری جتنی ہے، 20 سال ہے، 40 سال ہے، 70 سال ہے، 100 سال ہے، اس زندگی میں تو میرے نبی کی اتباع کر کے زندگی گزار، تو پھر دنیا کی ہر چیز تیرے تابع ہو جائے، روزی آئے گی، سب کچھ ہوگا، تیری اولاد کو میں تیرے لیے رحمت بنا دوں گا۔ ایمان اور اعمال صالحہ اگر زندگی کے اندر میں آ گئے تو آپس میں محبتیں آ جائیں، پورے قرآن میں۔ اور اتنا ہی نہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عرب کی ایک قوم پر محنت کی جو جہالت کی انتہا کو تھی، جو فقر کی انتہا کو تھی، جو تہذیب سے دور تھی، بیت اللہ کا طواف ننگا کر رہی تھی، جو جنگل میں جا کر جانوروں کو اس میں دیکھا نہیں جاتا تھا کون سے جانور کا خون ہے، اس خون کو چاٹا جا رہا تھا۔ دنیا کی حکومتیں اس قوم پر حکومت کرنے تیار نہیں، ایسی قوم پر اللہ نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا، اور کتنا 23 سال کا زمانہ، ان صحابہ نے 23 سال کا زمانہ اللہ کے نبی نے محنت کی، اور جن لوگوں نے مانا انہوں نے بس اس پر محنت کرنے کے نتیجے میں 23 سال نیچے سے اوپر تک پہنچا دیا۔ قیامت تک آنے والے تمام ایمان والوں کے لیے انہیں مقتدا بنا دیا۔ اصحاب النجوم بعیہم اقتدیتم اہتدیتم، قیامت تک کے لیے جنت کی دنیا میں جنت کی خوشخبری آ گئی، اور یہ صدیوں محنت کرتے تو اتنا مال حاصل نہیں کر سکتے تھے جتنا 23 سال انہوں نے اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے تابع کر دیا تو اللہ نے ان کو دیا۔ ان کے شہر کی گلیوں میں کیسر و کسریٰ کے تاج پڑے ہوئے، گھروں میں درہم و دینار، جیسے کاشتکار کھیڑوت کے گھر میں اناج کی بوریاں ہوتی ویسے پڑی رہتی۔ ان کی دعاؤں پر فیصلے ہونے لگے، شیر ان کی بات ماننے پر مجبور ہو گئے۔ بس آپ کیا دیا تھا انہیں؟ کہ ایک ہی بات یہ تھی، اللہ کے نبی کی بات کو ماننا اور اللہ کے نبی کا اتباع کرنا۔ اس میں دنیا اور آخرت کے سارے مسائل محبت آئے گی۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، یہ امتحان حق تعالی شان ہونے دیا۔
کہ اپنے جو اعضا ہیں، میں نے بس یہی عرض کیا آپ سے، کئی باہر سے نہیں آئی، صحابہ کے بعد عزت باہر سے نہیں آئی اور کسی کے پاس نہیں آئی، عزت یہی سے نکلی۔ وہ اعمال کو اگر اعمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنایا جائے گا تو پھر ان کا اندر سے ہر چیز کا انتظام، جیسے جیسے اعمال ہوں گے زمین و آسمان پابند ہوتے چلے گئے۔ اور اگر آدمی نے اللہ کے کو بھول کر انبیاء کے دامن کو چھوڑ کر زندگی گزارنا شروع کر دی تو اسی بدن سے اس کی ذلت کا سامان نکلے، اسی سے یہ ذلیل ہوگا۔ کیوں؟ وہ اعمال کی وجہ سے۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، قرآن صاف کہہ رہا ہے کہ جس نے ہمارے اوامر سے اعراض کیا میں اس کی زندگی کو تنگ کر دوں۔ یہ نہیں فرمایا قرآن نے کہ میں اس کی دکان جلا دوں گا، اس کا کھیت جلا دوں گا، اس کا گھر جلا دوں گا، اس کی گاڑی کو ایکسیڈنٹ کروا دوں گا، یہ نہیں کہا۔ اللہ کے اوامر سے اعراض کیا تو میں اس کی زندگی کو تنگ کر دوں گا، مال ہوتے ہوئے، پیسہ ہوتے ہوئے، دولت ہوتے ہوئے، اولاد ہوتے ہوئے، ساری چیزیں موجود ہے، اس کے باوجود بھی زندگی تنگ۔ اور آج یہ کسی کو سمجھانے کی ضرورت نہیں، دنیا کے سامنے اظہر من الشمس ہے۔ ذلت اندر سے نکلتی ہے۔ اس نے شارٹ راستہ اللہ نے دیا ہے، بہت مختصر سا راستہ ہے اس دنیا میں، بہت مختصر راستہ ہے۔ وہ کیا ہے کہ صاحب اپنی اس باڈی کو اللہ کے اوامر کے تابع کر، اور کچھ نہیں کرنا۔ کسی سے لاکھ روپیے بھی نہیں لینا اور کسی سے کھیت بھی نہیں لینا، کچھ بھی نہیں لینا۔ اپنے آپ پر محنت کر کے اپنے بدن کو اللہ کے نبی کے تابع کر، بس یہ ہم سے مطلوب ہے۔ اور اس کے لیے حق تعالی شانہ نے پورا نظام ایسا بنایا ہے کہ وہ نظام یہ ہے کہ آدمی کے دل میں جو چیز آئے گی اس کے اعضاء اور جوارے، اس کے آنکھ، کان، ناک، ہاتھ، پاؤں اس کے تابع ہیں۔ اگر دنیا کا یقین ہے، دنیا سے بننے کا یقین ہے، مال سے بننے کا یقین ہے، ڈگری سے بننے کا یقین ہے، تو جب یقین اس چیز کا ہے تو سب کچھ لگانا اس کے لیے آسان ہے۔ غریب آدمی کو اپنے بچے کو ڈگری دلوانا آسان ہو جائے گا۔ ماں اپنے زیورات کو بیچ دے گی، باپ اپنی زمین کو گروی رکھ دے گا۔ کیوں؟ اس کا یقین ہے اس بات پر کہ میرا بچہ ڈگری لے کر آئے گا تو یہ بنے گا، اس کا یقین ہے۔ اس کا یقین ہے دکان میری اگر چمک گئی اور میری دکان بن گئی تو میرے اور میرے بچوں کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، یہ یقین ہے اس کو۔ دنیا میں جتنی محنتیں ہو رہی ہیں ان محنتوں کے لیے کسی کو ترغیب نہیں دینی پڑتی۔ کہیں اعلان نہیں ہوتا، صبح کہیں اعلان نہیں ہوتا، او دکان والوں اٹھو جلدی، اب 8 بج گئے، دکان پر جاؤ۔ اے کاشتکاروں جلدی جاؤ کھیت سنبھالو، اے مزدوروں جاؤ جلدی فیکٹریوں میں۔ کوئی اعلان نہیں، کبھی نہیں ہوتا ہے۔ لیکن وقت پر دکانیں کھل رہی، وقت پر بچے اسکول میں جاتے ہیں، وقت پر آدمی کھیت میں جاتا ہے، سب کچھ کیوں؟ تو اس کے اندر کا یقین اسے اٹھا۔ ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں آدمی خواہشات کو نہیں چھوڑتا، خواہشات تو خواہشات کے لیے چھوڑنے کا معمول ہے۔ میں عرض کیا کرتا ہوں کہ دونوں میاں بیوی ہے، جوان ہے، اللہ نے ایک بچہ دیا ہوا ہے، گھر میں اللہ کا کرم ہے، سب کچھ ہے، دونوں بیٹھے ہوئے فجر کے بعد میں چائے وائے پی کر کے، وہ بچہ ہے کبھی ماں کی گود میں کبھی باپ کی گود میں، دونوں کھیل رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے۔
اور اچانک نگاہ پڑتی اوپر، اور ایک دم سے آدمی کہتا ہے لے 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 یہ تیرا بچہ اٹھا. اب کیا ہوا؟ تو گھڑی دیکھ، دکان کھولنے کا وقت ہو گیا، آفس جانے کا وقت ہو گیا. اب بیوی کی محبت کو، بچے کی محبت کو قربان کر کے یہ دکان کی محبت میں جاتا ہے. کیوں؟ اندر کا یقین. اندر کا یقین آدمی کو چلاتا ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھے. جس چیز کا یقین ہے وہی چیز پر اس کو چلائے. جہاں یقین میں ضعف آیا کہ فوراً چلنے میں اور پہنچنے میں مشکلیں آ گئی. میں مثال دیا کرتا ہوں. ایک آدمی بڑے دنوں سے محنت کر رہا تھا، نوکری حاصل کر جاب کے لیے بھاگ رہا تھا، دوڑ رہا تھا، لوگوں سے مل رہا تھا، کمپنیوں میں جا رہا تھا، صاحب جاب 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 جاب. بڑی محنت کے بعد اسے جاب ملا، اور اس جاب میں اس کی تنخواہ 20,000 روپے. اچھا، خوش ہو گئے. لیکن مقبول لوگوں نے یہ کہا کہ آپ کو صبح 6 بجے آفس پر آنا. تو روزانہ رات کو 4 بجے بیوی اٹھتی تھی، سارا اس کا کپڑے وپڑے سے اور کھانے کا انتظام. 5 بجے بیوی آواز دیتی تھی، 5 بج گئے، فوراً اٹھ جاتا تھا، اپنے ساری ضرورتیں پوری کرتا تھا، اور وہاں سے نکل کر کے پہنچتا تھا 6 بجے. ذرا کوئی تھکان نہیں. بہت دنوں بعد جاب ملا تھا. بیوی نے ذرا کہا یہ تھا، جانا آسان، بس پکڑنا آسان، صبح اٹھنا آسان، 4 بجے اٹھنا آسان، کھانا لینا آسان، ٹفن لے جانا آسان، سب کچھ. کیوں صاحب جاب ہے، 20,000 روپے ملے، جاب لگ گئے، سب آسان. تقریباً 25 دن تک یہ جاتا تھا. 26ویں دن یہ بس میں بیٹھا تھا. ایک اس کا اور دوست پہلے اسکول کے زمانے کا، وہ بھی اس بس میں آ گیا. اوہو، اچھا. دونوں ملے آپس میں بیٹھے. پھر اس کے بعد پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ ان کا میرا جاب یار بہت دنوں کے بعد میں لگا ہے، تو وہاں جا رہا ہوں. بہت اچھا جاب ہے، بہت اچھا کام ہے، 20,000 روپے ہیں. کہاں جا رہے ہیں؟ کون سی کمپنی ہے؟ فلاں کمپنی. تو وہ ذرا اس کا دوست مسکرایا اس کی اس بات پر. کہا بھائی کیا ہے؟ کہا کچھ نہیں. کچھ کیوں مسکرا رہا ہے؟ یہ اس کے گلے پڑ گیا. بولنا کیا ہے مسئلہ؟ کیا ہے مسئلہ؟ تو اس کے دوست نے کہا مالک تیرا بھلا کرے، تجھے عافیت دے، باقی میں اس کمپنی میں کام کر چکا ہوں اور اب تک میری 4 مہینے کی تنخواہ باقی. بس اتنا کہا. اور اب اس کو جانا. شام کو آیا گھر، موڈ نہیں تھا، کھانا کھایا، سو گیا. صبح بیوی نے کہا سنتے ہو 5 بج گئے. تو اٹھتا ہوں. پہنچ جا. اٹھتا ہوں. بڑی مشکل سے اس نے اٹھایا، پاؤں نہیں چل رہے. کیا ہوا بھائی؟ بولو کیوں اس کو ایسا ہو رہا ہے؟ تو ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کمپنی میں تو اس کو کچھ بھی نہیں کہا، ابھی تو مہینہ بھی نہیں ہوا اس کا. لیکن اس کو جانے میں کیوں موج پاؤں گی؟ طبیعت کیوں نہیں چل رہی؟ تو صاحب اس کو جو یقین تھا اس بات کے سننے کے بعد اس یقین میں کمزوری ہے. اب یہ ہے کہ پتہ نہیں ملے گا نہیں ملے گا، دے گا نہیں دے گا. اب اس کو یہ بھی پتا نہیں کہ اس کے دوست نے صحیح بات کہی ہے، جھوٹ بولا. کچھ نہیں، یقین میں جو حضرات صحابہ کرام کا یقین پہاڑوں جیسے، ایک ایک چیز پر یقین. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ
والیوم الآخر۔ ایمان میں 5 چیزیں جو ہے اس کا یقین لانا ہے اور منفی کو نکالنا۔ وہ ایمان جب بنا تو بس ایک ہی بات تھی کہ اللہ کے نبی نے جو کہا وہی ہوگا، وہی ہوگا۔ جب ایمان اندر سے بن گیا تو آنکھ کی حفاظت آسان ہو گئی، زبان کی حفاظت آسان ہو گئی، کانوں کی حفاظت آسان ہو گئی، ہاتھوں کی حفاظت آسان ہو گئی، پاؤں کی حفاظت آسان ہو گئی، اور پورے دین پر چلنا ہر حال میں آسان ہو گیا۔ جیسے دنیا کے یقین آنے پر آپ دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ لوگ جو ملکوں میں جا کر نوکریاں کرتے ہیں کیا حالات بنتے ہیں، کیسے گزر ہوتے ہیں۔ یہ جو لوگ شہروں میں جا کر کے محنت مزدوری کرتے ہیں ان سے پوچھو کیا برتاؤ ہوتا ہے۔ یہ جو بیپاری لوگ ہیں ان کو پوچھو کیا کیا حالات آتے ہیں۔ اس کھیت والے کو پوچھو کتنا تھکنا پڑتا ہے۔ لیکن چونکہ اندر کا یقین ہے میرے اس کھیت کے ذریعے سے میرے نہیں میرے پوتے تک کے مسائل حل ہو جائیں گے، میں کسی کا محتاج بھی بنوں گا اور میں یوں اور میں یوں اور میں یوں، یہ یقین اس سے سب کچھ دلواتا ہے۔ اس سے زیادہ مضبوط یقین دین پر صحابہ کو تھا، تو پھر صحابہ کو آج پوری امت کے لیے اس امت کے مسائل کا حل، ابھی جتنے مسائل امت پر آ رہے ہیں چاہے اجتماعی چاہے انفرادی چاہے جو بھی، ان تمام مسائل کا حل ان چیزوں میں نہیں، جس پر محنت ہو رہی، جس پر کوششیں ہو رہی۔ لوگ کیا رہے، کوئی کہتا ہے ہمارے پاس میں حکومت نہیں، کوئی کہتا ہے ہمارے پاس میں پیسے نہیں اس لیے مسلمان ذلیل ہو رہا ہے، کوئی کہتا ہے کہ چونکہ تعلیم نہیں ہے اس لیے مسلمان ذلیل ہو رہا ہے۔ یہ جن ملکوں میں ہے ان کا کیا ہے؟ یہ وجہ نہیں، یہ وجہ نہیں۔ مسائل بڑھتے جا رہے ہیں، دنیا آ رہی، جو پہلے ہزاروں میں تنخواہ تھی وہ لاکھوں میں ہو گئی۔ پہلے جو کچے مکان تھے اب تو آپ نہیں دیکھو گے، ہم نے تو اپنے بچپن میں بہت دیکھے، نلیوں کا مکان دیکھا، پتھروں کا مکان دیکھا، پورے پورے یہ ہمارے مومنوں کے جو گاؤں ہوتے تھے بلکہ سب کے گاؤں 65 کے دنوں میں پورے گاؤں میں کبھی ایک آدھ مکان ہوتا تھا پکا، ورنہ یہ سارے مکان اچھے ہو گئے۔ اب پورے گاؤں میں ڈھونڈو تو آپ کو نلیوں کا ایک مکان نہیں مل رہا، پتھروں کا ایک مکان نہیں مل رہا ہے، سب کی بلڈنگ ہو گئی۔ کسی زمانے میں یہ حال تھا کہ ہمیں یاد ہے کہ اس زمانے میں جیپ گاڑی تھی، اس جیپ گاڑی کو ہینڈل مار کر اسٹارٹ کرتے تھے اور پھر ڈرائیور ہینڈل لے کے رکھے اور پھر بیٹھے۔ اس کے بعد کی گاڑیاں ہمارے سامنے ایجاد ہوئی ہر گاؤں، ڈگریاں بہت آ گئی، کپڑے اچھے اچھے ہو گئے، ساری چیزیں ہو گئی، لیکن میری عمر کے کسی بوڑھے کو جا کر کے آپ پوچھو کہ چچا آج سے 70 سال پہلے جو زندگی تھی وہ اچھی تھی کہ آج کی اچھی تھی؟ وہ چاہے ایمان والا ہو یا ایمان نہ ہو بے دھڑک کہہ دیتا تھا صاحب یہ زندگی ہاری، اچھا بے زندگی ہاری۔ اس زندگی میں سکون تھا، اس زندگی میں اطمینان تھا، بھائی چارہ تھا، محبتیں تھی۔ حالانکہ ساری چیزیں بڑی ہیں، مکانات ساری چیزیں بڑی ہیں اور خوب بڑھ رہی ہیں، لیکن مسائل حل نہیں ہو گئے۔ مسئلہ صرف دنیا کا نہیں ہے، مسئلہ اصل مسئلہ ہم سب کا جو ہے وہ آخرت کا مسئلہ ہے۔ دنیا تو گزر جاتی ہے میرے پیارے بھائیوں، گزر جاتی ہے۔ آج کی تاریخ میں جس نے 1 لاکھ روپیہ کمایا
اس کا بھی آج کا دن گزر گیا، اور جس نے 50,000 کمائے اس کا بھی گزر گیا، اور جس نے 1,000 کمائے اس کا بھی گزر گیا، اور جس نے 500 کمائے اس کا بھی گزر گیا، اور جس نے مشکل سے 25-30 روپئے کمائے اس کا بھی آج کا دن تو گزر گیا۔ یہ دنیا گزرنے کی چیزیں گزر جاتی ہے۔ مسئلہ جو ہے وہ آخرت کا ہے۔ آخرت میں دو چیزیں ہیں، اما الجنہ و اما النار، بیچ میں وہ راستہ نہیں، یا تو جنت یا جہنم۔ اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ اور جنت اور جہنم کا فیصلہ جو ہے وہ انسان کے بدن کے نکلنے والے اعمال، اور انسان کے بدن سے نکلنے والے اعمال اس کے اندر کے ایمان ہیں۔ جس چیز پر ایمان ہوگا اس کے لیے سب کچھ کرنا آسان، جس چیز پر ایمان نہیں ہوگا وہ ایک ایک چیز کرنے مشکل ہے۔ آج دین مشکل کیوں ہو رہا ہے؟ دین مشکل نہیں ہے، دین تو آسان ہے، بہت آسان ہے۔ ان کمائی اور ان کاروبار سے دین آسان ہے، لیکن چونکہ اس دین پر یقین نہیں اس لیے مشکل ہے۔ ان کائنات کی چیزوں پر یقین ہے، آسان ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ ہے آزمائش اللہ کی طرف سے، کہ جس چیز سے آدمی کی زندگی بنتی ہے اور جس چیز سے دنیا مبارک ہوتی ہے، آخرت مبارک ہوتی ہے، وہ نظر نہیں آتا۔ یہی تو امتحان ہے۔ اس لیے پہلی محنت جو ہماری ہے وہ محنت ہے ایمان کا بنانا۔ ایمان بنا تو پھر آگے کا مسئلہ آتا۔ اگر ایمان نہیں بنا تو نمازی ہے، روزے دار ہے، پہلی سب میں نماز پڑھتا ہے، لیکن اللہ کی ذات پر ایمان نہیں ہے تو باہر نکل کر یہی سود لیتا ہے، باہر نکل کر یہ حرام کام کرتا ہے۔ تو بھائی قومی اعتبار سے نماز پڑھ لیتا ہے بیچارہ، لیکن یقین ان دنیا کی چیزوں پر، ان دنیا کی چیزوں کے سامنے نماز آ کر ٹکراتی ہے، چھوڑ دیتا ہے، روزہ ٹکراتا ہے، چھوڑ دیتا ہے۔ یقین، اور یقین اسی لیے حق تعالی شاہ نے اس دنیا کے انسانوں کا مزاج بدلنے کے لیے اور دنیا میں دین کو عام کرنے کے لیے اور بے دینی کو ختم کرنے کے لیے جہاں اللہ نے خاصیتیں رکھی ہے اعمال کی، وہاں دعوت کی یہ خاصیت ہے، نماز کی ایک خاصیت ہے، روزے کی ایک خاصیت ہے۔ روزے کی خاصیت تقوی ملتا ہے، نماز کی خاصیت بے حیائی سے روکتی ہے، کامیابی پر لاتی ہے۔ حج کی خاصیت ہے غنا آتا ہے، تمام اعمال کی خاصیت ہے۔ اسی طریقے سے اس دعوت کی مبارک محنت کی خاصیت یہ ہے کہ جس ماحول میں اس محنت کو کیا جائے گا وہاں دین زندہ ہوگا، کیسے بھی حالات ہو، کوئی بھی زمانہ ہو، کوئی بھی ملک ہو، جہاں اس دعوت کو، اس کی محنت کو کیا جائے گا، خدا وہاں کے نظام کو بدلے گا۔ اور آپ 1965 سے پہلے کے حالات ملکوں کے معلوم کرو۔ میں نے تو ان ملکوں میں جا جا کر لوگوں سے پوچھا، اس انگلینڈ میں کیا تھا، اس امریکہ میں کیا تھا، اس کینیڈا میں کیا تھا، اس جاپان میں کیا تھا، اس چائنا میں کیا تھا، اس انڈونیشیا میں کیا تھا، اس آسٹریلیا میں کیا تھا۔ چیلی میں ہم گئے، چیلی والوں سے پوچھا میں نے کیا حال ہے یار، انہوں نے کہا مولانا پہلے عرب آئے تھے، انہوں نے کسی زمانے میں یہاں کچھ مسجدیں بنا دی تھی، لیکن مسجدیں ختم تھی، لوگوں نے اپنے نام بدل دیے تھے اور سارے علاقوں کے علاقے مرتد ہو چکے تھے۔ اللہ پاک نے 1980 کے بعد سے یہاں جماعتیں جو آنی شروع ہوئی تو اللہ نے یہ سارا دین دکھانا شروع
جیسے بارش آتی ہے اور بارش کے آتے ہی صبح کو سبزہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے آپ کو، ویسے اللہ نے بہت بڑی چیز تمام نبیوں کو جو دی ہے وہ دعوت دی۔ ہر نبی، کوئی نبی دعوت کی محنت سے خالی نہیں، اور دعوت کی محنت جہاں کی جائے گی خدا دین کو زندہ کرے، اور دعوت کے ذریعے سے پہلی چیز جو بنتی ہے وہ ایمان بنتا ہے۔ کہ آدمی اللہ کی بڑائی کو بولتا ہے، اللہ سے ہونے کو سنتا ہے، اللہ سے ہونے کا کی دعوت دیتا ہے، ہوتے 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 وہ ایمان اندر میں رچ جاتا ہے۔ بس پھر آنکھ کنٹرول میں، زبان کنٹرول میں، ہاتھ کنٹرول میں، سب کچھ کنٹرول میں، دین پر ہے۔ جس چیز پر یقین ہوگا وہ اس میں آ جائے گا۔ جہاں دین آیا ان کا حق تعالیٰ شان نے فرما دیا زمین کا نظام اب تیرے تابع ہے، آسمان کا نظام تیرے تابع ہے۔ اور دین نہیں ہے، دین کی باتیں ہیں، احساس ہی ختم ہے، تو سب کیا؟ تو پھر کہنے کو تو آدمی اپنے آپ کو مسلمان کہہ دیتا ہے، کہنے کو تو اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا کیا کہہ دیتا ہے، اور عجیب دھوکے میں، لیکن اس کی پوری زندگی اپنی خواہشات کے تابع ہے۔ اب یہ بیچارہ دھوکے میں رہتا ہے، میں تو دیندار ہوں۔ ارے کائے کا دین بھائی؟ کون سا دین ہے تیرے پاس؟ تیری بستی جو مسا ہماری بستی میں بہت دینداری ہے، تیری بستی کا کیا حال ہے؟ کون سی؟ تمام احکامات میں قرآن نے جتنے احکامات دیے، تمام احکامات، چاہے وہ عبادات ہو اور چاہے وہ معاملات ہو اور چاہے وہ معاشرت ہو اور چاہے وہ اخلاق ہو، جتنے احکامات قرآن نے دیے ہیں ان سب میں سب سے بڑا حکم جو ہے وہ نماز، سب سے بڑا حکم۔ اور اسی لیے نماز کا چھوڑنا جو ہے یہ اکبر الکبائر ہے۔ گناہ کبیرہ زنا کرنا، گناہ کبیرہ چوری کرنا، گناہ کبیرہ حرام مال کھانا، یہ سارے جتنے گناہ کبیرہ ہے ان سب میں بڑا گناہ جو ہے وہ نماز کا چھوڑ دیں۔ ہم جس دینداری پر فخر کرتے ہیں کہ ہماری بستیوں میں جہاں ہم چلنے والے بھی ہیں، 4 مہینے والے لگائے ہوئے بھی ہیں، سال لگائے ہوئے بھی ہیں، علماء بھی ہیں اور اللہ والوں سے ملنے والے لوگ بھی ہیں، سب میں اور آپ سب وہاں ہے کیا؟ ان کا بستی میں 50% ایسے لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے۔ سب سے بڑا گناہ ہو رہا ہے محلے میں صبح فجر کی نماز پوری ہوئی، دیکھو تو کئی جگہ پر ہوئی، گھروں میں سو گئے، باپ تہجد پڑھ کے آ رہا ہے، بیٹا سو گیا۔ اکبر الکبائر ہے، اور اتنے بڑے بڑے گناہ ہو رہے ہیں کہاں؟ جہاں وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ صاحب ہمارے گاؤں میں تو اللہ کا شکر ہے مجھ بہت دینداری ہے، لیکن اس سے جب کہا جاتا ہے اپنے گاؤں کے بالغ مردوں کی تعداد نکال اور تیری مسجد کے صفوں میں کھڑے ہونے والے مصلیوں کو دیکھ اور پھر ان دونوں کو ملا تو 40% سے کم ہے تیرے نمازی اور 60% سے بے نمازی ہے۔ کون سی چیز پر ہم فخر ہوتے ہیں؟ اور پھر اللہ کی طرف سے حالات، جب ایک ایک محلے میں 30 آدمی روزانہ 5 مرتبہ اکبر الکبائر بڑے بڑے گناہ کے مجرم وہاں بیٹھے ہوئے، پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے حالات کیوں آتے ہیں؟ صاحب اتنی تبلیغ ہوتی ہے، اتنے مدرسے بنے ہوئے ہیں، اتنی جماعتیں نکلتی ہیں، اتنا یہ ہوتا ہے، اتنا یہ ہوتا ہے، عذاب کیوں آ رہا ہے؟ سوچ تو صحیح بھیا۔ اور جب لوگوں سے ہم پوچھتے ہیں بھائی آپ کے یہاں
کم سے کم نمازی کتنے ہیں مسجدوں میں؟ ان کا 20%۔ بڑے بڑے شہروں میں جہاں سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں دین کے دعوے دار موجود ہے، لیکن ان سے جب پوچھا جاتا ہے کہ آپ کیا کتنے فیصد نمازی ہے، تو کسی نے 15% بتایا، کسی نے 25%۔ ہمیں دینداری کا دھوکہ ہے بھیا، سن لو، مجھے بھی، میں آپ کا ساتھی، میں آپ کا ہوں، آپ کی قوم میں سے ہوں، آپ کے علاقے سے ہوں، آپ کے گجرات سے ہوں، میں صرف آپ کو نہیں کہہ رہا، ہم سب کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں دین نہیں، دین کا دھوکہ دھوکے سے۔ لا تغرنکم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالیں۔ پہلا مسئلہ میرا اور آپ کا یہ ہے، اللہ سے ملنا ہے، دنیا میں اللہ کی طرف سے رحمت و برکت دیکھنی ہے، اور مرنے کے بعد کی زندگی کو بنانا ہے، تو پہلے وہ ایمان کے جو ایمان ہمیں دین پر چلائے وہ مطلوب ہے۔ اور اس کے لیے اب محنت کرنی ہے۔ دعوت کی یہ محنت ہے جس کے ذریعے سے اندر میں دین آتا ہے اور امت میں یہ دین پھیلتا ہے، لیکن کون سی دعوت؟ کون سی دعوت؟ کون سے دعوت کے کام سے زندگیوں میں دین آتا ہے؟ صاحب ہمارے گاؤں میں تو 50 سال سے دش ہو رہا۔ اے بیٹا بیٹھ۔ 50 سال سے دشت ہو رہا، ہمارے یہاں تو اتنے دن سے یہ ہو رہا ہے۔ کیا ہو؟ دعوت میں اور تبلیغ میں اور دین میں جان کیسے ہے؟ ایک وہ تھا جو صحابہ نے لیا، اور ایک یہ ہے کہ میں اور آپ کو۔ صحابہ نے جس چیز کو لیا وہ کیا تھا؟ بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعہ فی العسر والیسر منشطا ومکرا۔ ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، ہم آپ کی سنیں گے، آپ کی مانیں گے، تنگی ہوگی تو، کشادگی ہوگی تو، جی چاہے گا تو، جی نہیں چاہے گا۔ ہم دین کے تابع ہیں، ہم آپ کے تابع ہیں، آپ جو کہیں گے وہ کریں گے۔ بھوک کی حالت میں آپ فرمائیں گے، آپ کی طرف سے دین کے کسی تقاضے پر کہا جائے گا، ہمارے پاس گھوڑا ہوگا، اس پر بیٹھ کر جائیں گے، نہیں ہوگا تو اونٹ ہے تو وہ جائیں گے، اگر وہ بھی نہیں ہے تو ایک اونٹ پر باری باری سے 10 سوار ہوں گے، لیکن جائیں گے۔ اگر وہ اونٹ بھی نہیں ہے تو پیدل چلیں گے، اور پیدل چلنے کے بعد پاؤں میں جوتے نہیں ہیں، اور پاؤں کے اندر میں وہ کنکریری زمین کی وجہ سے خون نکل رہا ہے، تو کپڑے پھاڑ کر کے پٹیاں باندھیں گے، لیکن ہم آپ کی مان کو کھچیں گے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ کہ 23 سال میں پلٹ گیا۔ 23 سال میں سارا نظام بنا، دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں زیر ہونے کے قابل ہو۔ آسمانی نظام میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں اور اچانک سے زلزلہ آیا، جہاں کھڑے تھے وہیں زمین پر مارا تھا، اس کو نے روک، اس زمین پر میں نے انصاف کیا ہے، تجھے ہلنے کا حق نہیں۔ مورخین یہ کہتے ہیں کہ اس ایک ٹھوکر کے بعد حضرت عمر کی حیات تک زلزلہ کہیں نہیں۔ بنیاد کیا تھی؟ انہوں نے اپنے آپ کو اس دین کے اور اللہ کے نبی کے تابع کر دیا۔ آسمان سے فیصلے آئے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، تم ہم سے راضی، ہم تم سے راضی۔
اور اللہ نے محبوبیت اتنی ڈالی کہ آج اس وقت میں 1400 سال سے اوپر ہو گیا، لیکن میں اور آپ اپنے نام، بچوں کے نام صحابہ کے نام بدلتے ہیں۔ بنیاد کیا تھی کہ انہوں نے اپنے آپ کو دین اور دین کی محنت جو اللہ کے نبی نے دی اس کے تابع کرتے ہیں۔ آج اللہ کا شکر ہے 1925 میں یہ دعوت کی محنت کا میاں جی محراب میں ایک مرتبہ براہ راست میں نے میاں جی محراب سے سنا کہ پہلا گشت 1925 میں فیروز پور جھڑکا میں ہوا تھا، اور 2025 آ رہی ہے، 100 سال ہو چکے، حالات کی وجہ کہیں باطل مغلوب نہیں ہو رہا ہے۔ کوئی بستی، کوئی شہر چھوڑو، میرے اور آپ کے گھر میں سے باطل نہیں نکلا۔ وہاں 23 سال کی محنت میں دنیا کا باطل ٹوٹ کے نیچے آ رہا ہے، اور یہاں 100 سال کی محنت ہوئی، اس کے باوجود بھی باطل ختم نہیں ہوتا۔ کیا وجہ؟ کیا وجہ؟ کیوں نہیں ہوتا؟ وہی تو محنت ہے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ تینوں چیزیں چل رہی ہیں۔ یتلو علیہم دعوت کی اس وقت میں اگر میں کہوں تو بلا مبالغہ ہو گئی یہ بات کہ لاکھوں انسان بلکہ کروڑ تک پہنچ جاؤ تو بھی گنجائش اس وقت میں جماعتوں میں ہوں، کوئی 3 دن کی، کوئی چلے کی، کوئی 4 مہینے کی، کوئی بیرون کی، کوئی مستورات کی، پوری دنیا کا سروے کرو۔ دعوت ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ تعلیم و تعلم، مکاتب، مدارس، گنتے چلے جاؤ۔ وَيُزَكِّيهِمْ، حضرات مشائخ، ان کے ذریعے سے کتنے لوگوں میں تزکیہ کی محنت ہو رہی ہے۔ باطل کیوں ختم نہیں ہو رہا؟ یہ میرے اور آپ کے سوچنے کا مطلب ہے، اور وجہ وہی جہاں سے میں نے بات کو اٹھایا۔ صحابہ نے اپنے آپ کو اللہ کے اوامر اور نبی علیہ السلام کے تابع کر دیا۔ آج میں اور آپ دعوت کی محنت کر رہے ہیں، گشت کر رہے ہیں، تعلیم کر رہے ہیں، 2.5 گھنٹے دے رہے ہیں، چلہ لگا رہے ہیں، 4 مہینے لگا رہے ہیں، مدارس میں بچے پڑھ رہے ہیں، اساتذہ پڑھا رہے ہیں، مشائخ کے پاس جا رہے ہیں، لیکن یہ ساری چیزیں جو ہے نا، ہم نے اپنے آپ کو دعوت کے تابع نہیں کیا، دعوت کو اپنے تابع کیا۔ وقت ہے تو بش کریں گے، نہیں ہے تو سب یہ مردہ کر لیں گے۔ 2.5 گھنٹے گھر گھر کی ملاقات ہے، صاحب آج وقت نہیں ہے، چلو 2 دن بعد کر لیں گے۔ سوچو نتیجہ کیوں نہیں آتا؟ ایک چھٹے کچھ لوگ اس پر آ جائے تو فیصلے کرتے ہیں، لیکن چونکہ ہم نے عالم کے لیے بنیاد کام کو بنایا ہے تو عالم کے اعتبار سے ایک مجموعہ چیز۔ ہمیں چاہے چلے میں جانا ہے، نام لکھوا دیا ہے، ارادہ کر لیا ہے، اندر سے صاف ہے، یہ سب گھریلو حالات تھوڑے سے ذرا بیوی نے کہہ دیا یا کاروباری آیا یا کھلا آیا تو چلو میں سب پھر جاؤں گا۔ فیصلہ یہاں یوں نہیں ہو رہا، ہماری اپنی ذات نہیں بن رہی، دوسروں کا تو چھوڑ دو، ہماری اپنی ذات نہیں بن رہی کہ ہم نے اپنے آپ کو دعوت کے تابع نہیں کیا۔ اور جب آدمی دعوت کے تابع ہوتا ہے تو پھر حق تعالیٰ شان ہو حالات کے راستے اس کی تربیت فرماتا ہے، پھر وہ بڑھ جیسے صحابہ کی ہجرت آئی
بدر آیا، احد آیا، حالات، اور ان حالات میں تربیت کرتے ہیں۔ آج بھی یہ طے کر لے مجھے ہر سال 4 مہینے لگانے ہیں، یہ تھوڑا ہوگا کہ آسمان سے کوئی فرشتہ آئے گا جو بستر باندھ کر کے دے دے گا اور بیوی کو کہہ دے گا کہ تیرے کو بولنے کا نہیں، ہم لا کر کے سب کچھ دیں گے، ایسے جائے گا؟ حالات نہیں، ارادہ کیا، اب گھر والی نہ کہہ رہی، بچے کا مسئلہ ہے، کھلا مسئلہ ہے، لیکن آدمی ہر آدمی کو اللہ پاک ایک گھاٹی میں سے گزار دے، کوئی بھی ہو، یوں نظر آتا ہے کہ صاحب یہاں سے اس گھاٹی سے گزرا تو ہلاک ہو گیا، نوکری چلی جائے گی، کاروبار چلا جائے گا، بیوی میکے بھاگ جائے گی، بچے برباد ہو جائیں گے، یہ نظر آئے گا۔ میں اور آپ کیا ہے؟ صحابہ کو نظر آئے، اب اس گھاٹی کو اگر پار کرتا ہے تو پھر جب آگے پہنچتا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے اس کے ساتھ میں وہ مدد آتی ہے کہ پھر وہ کہتا ہے اے اللہ تیری مدد حق۔ اب اس گھاٹی کے بعد پھر آگے دوسری گھاٹی، تیسری گھاٹی، چوتھی گھاٹی، اور یہ بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے، کبھی بچے کی، کبھی بیوی کی، کبھی مال کی، کبھی کیا گھاٹیاں آتی ہیں۔ اور جب ان گھاٹیوں کو پار کرنا کرتے کرتے پھر اللہ وہ دن لاتے ہیں، اللہ وہ دن لاتے ہیں جو صحابہ کے ساتھ لائے کہ بغیر محنت کے خدا پیسے دیتے ہیں، اور بغیر پیسوں کے خدا چیزیں دیتے ہیں، اور بغیر چیزوں کے خدا زندگی کو کامیاب کرتے ہیں۔ لیکن اس کی پہلی شرط جو ہے کہ آدمی دین کو اپنے تابع نہیں، محنت کو اپنے تابع نہیں، اپنے کو محنت کے تابع کر کے دے۔ اسکول کا پڑھنے والا بچہ جو اسکول کو اپنے تابع کر لیتا ہے وہ ڈگری تو لے لیتا ہے، لیکن کوئی اس کے پاس میں آپریشن کرانے نہیں جاتا۔ اور جو بچہ اپنے کو اسکول کے تابع کر دیتا ہے، اپنے کو اپنے استاد کے تابع کر دیتا ہے، تو پھر وہ نامور ڈاکٹر بنتا ہے۔ میرے بھائیو، میں اور آپ سب تبلیغی کہا جاتے ہیں، یہ پورا علاقہ تبلیغ والوں کا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کو اگر کوئی کہے گا آپ بھائی تبلیغ نہ جی، تو اس کو وہ سمجھے گا میرے کو گالی دے دی۔ لیکن ہم ذرا سوچیں، ہم کس بنیاد پر چل رہے ہیں؟ ہمارے 3 دن کا کیا حال ہے؟ ہمارے 2.5 گھنٹوں کا کیا حال ہے؟ ہماری مسجد کے اور گھر کی تعلیم کا کیا حال ہے؟ ہمارے 3 سال 4 سال پر 4 مہینے لگانے کا کیا حال ہے؟ ہم اس کے تابع ہیں یا وہ ہمارے تابع ہے؟ سال ہو گیا چلنا نہیں لگا تو حالات ہو رہا، وہی تابع تو ہوا، لیکن کیا ہے؟ اس سے میرے بڑے پیارے بھائیوں، ہم لمبے فضائل کی ضرورت نہیں، ہر آدمی اپنے کو دیکھو، میں اپنے کو دیکھو، آپ اپنے کو دیکھو کہ میں دین کے تابع ہوں، اللہ رسول کے تابع ہوں، یا میں نے دین کو اپنے تابع کیا۔ اگر اپنے تابع ہے تو ہم ہلاکت کی طرف جا رہے ہیں، ہم بربادی کے رخ پر جا رہے ہیں۔ اور اگر دین کے تابع ہم ہیں، گھبراؤ مت، گھبراؤ مت، دنیا کی کوئی طاقت آپ کا نہیں بگاڑ سکتی، کوئی آپ کو ذلیل نہیں کر سکتا۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں، اس وقت میں تو ہمیں اپنے ایمان کو بچانے کے لیے بہت اشد ضرورت ہے۔ چلے والے 4 مہینے پر آ جاؤ، 4 مہینے والے ہر سال کے 4 مہینے پر آ جاؤ، دوسروں کے لیے نہیں، ہماری اپنی ذات کے لیے۔ اور جب اس کو بنیاد کام بنا کر کے ہم چلیں گے، حق تعالیٰ چاروں طرف سے مدد آئے گی۔ اس لیے یہ پورا مجمع میری درخواست ہے، یہ قرآنوں کا مجمع ہے، ابھی بیٹھنا ہے، اپنی زندگی کے متعلق فیصلے کرنا ہے، خود اٹھنا ہے، دوسروں کو اٹھانا ہے، ترغیب دینا ہے۔ اور آج سے میں اور آپ اپنے آپ کو طے کریں کہ انشاءاللہ ہم دین اور دین کی محنت کے تابع ہو کر زندگی گزاریں گے۔ اس فیصلے پر آؤ۔
اللہ 4 مہینہ نہیں، زندگی دین میں دین کے تابع ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ شامل کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے میرے دوستوں، اللہ کی قدرت کی بنیاد پر جن حضرات نے نام لکھایا تھا، طے کیا تھا، حالات جو اللہ کی طرف سے آ رہے ہیں وہ اللہ کا آپ کی طرف توجہ ہے، وہ اللہ آپ کو آگے بڑھانا چاہتا ہے۔ جیسے بچے کو پہلی سے دوسری چوپڑی میں جانے کے لیے درمیان میں ایگزام، امتحان، پریکشا شرط ہے، اگر ایگزام نہیں تو دوسری چوپڑی میں نہیں ہو سکتا۔ ایسے ایمانی محنت کے اعتبار سے اللہ کی طرف سے حالات جس کے ذریعے سے ایمان بنتا ہے، یہ ایمان حالات سے بنے گا، باتوں سے نہیں بنے گا۔ اس کے لیے یہ مجمع طے کرو، نقد جانا ہے، اللہ کی مدد کی بنیاد پر جانا ہے، اللہ ہی سے مانگنا ہے، اللہ ہی سے لینا ہے۔ اس مجمع میں سے کون طے کرتا ہے کہ انشاءاللہ نقد میں یہاں سے 4 بجے کے لیے تیار